سفر میں استقبال ہے. اپنی کتاب جو ہے آپ کی حصہ ششم کی ہماری کتاب کو کھول لیجئے. صفحہ نمبر 40 اور سبق نمبر 9. نظم کا نام ہے کفایت شعاری. کفایت شعاری کا مطلب ہوتا ہے سوچ سمجھ کے خرچ کرنا یا کم خرچ کرنا. ٹھیک ہے. جو چاہتے ہو کہ تم باوقار بن کے رہو تو زندگی میں کفایت شعار بن کے رہو. دیا ہے رب نے تو بے شک تم اس کو خرچ کرو مگر بقدر ضرورت ہو بے حساب نہ ہو. جہاں سے تنگ ہو چادر وہیں سمٹ جاؤ بہت زیادہ نہ تم پیر اپنے پھیلاؤ. وہ چاہے تیل ہو بجلی ہو چاہے پانی ہو نہ کوئی چیز ہو ضائع سمجھ کے صرف کرو. خدا نے صاف کہا ہے یہ بیچ قرآن کے فضول خرچ جو ہیں بھائی ہیں وہ شیطان کے. جو شاہ خرچ تھے دنیا میں وہ ذلیل ہوئے. جو جانتے تھے کفایت وہ خود کفیل ہوئے. جو چاہتے ہو کہ تم باوقار بن کے رہو تو زندگی میں کفایت شعار بن کے رہو. شاعر ہیں ان کے عبدالاحد ساز. ٹھیک ہے. بہت آسان سی یہ نظم ہے اور آسان سی اس کی ایکسرسائز ہے. آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. آپ کو تشریح وغیرہ تو کرنی نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ الفاظ معنی سمجھ لیں گے تو آپ شعر کا مطلب بتا سکتے ہیں. پہلا جو شعر ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک عزت والی زندگی گزاریں تو آپ کو زندگی میں کفایت شعاری کی عادت اپنانی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو بہت سارا دیا ہے بہت سارا عطا کیا ہے تو آپ خرچ کر سکتے ہیں لیکن اس کو بھی صرف ضرورت کے حساب سے خرچ کریں. بے حساب اپنا پیسہ برباد نہ کریں. اور تیسرا جو شعر ہے جہاں سے تنگ ہو چادر وہیں سمٹ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کی آمدنی ہو ویسے ہی خرچ کریں. جہاں آپ کو کچھ کمی نظر آئے تنگی نظر آئے تو آپ اپنے اخراجات کو بھی کنٹرول کر لیں. اور جیسے ہمارے پاس جو بہت اچھی اچھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں تیل ہے بجلی ہے اور پانی ہے جو بھی چیزیں ہیں چاہے وہ ہمارے فیول ہوں یا چاہے ہماری باقی زندگی کی چیزیں ہوں ان سب کو جو ہے آپ سوچ سمجھ کے استعمال کریں اور اس کو ضائع نہ کریں بلکہ دوسروں کے لیے بچانے کی کوشش کریں. اور یہ تو اس بارے میں ہمیں سب کو حساب دینا ہوگا کہ پانی بھی ہم نے مطلب کتنا خرچ کیا ہے تو ہمیں پانی کو بہت سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے. ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ پانی کھلا ہوا ہے اور ہم اپنا چاہے ہم وضو کر رہے ہیں برش کر رہے ہیں منہ دھو رہے ہیں تو ہمیں اسے بار بار دیکھتے رہنا چاہیے اور بند کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور خدا نے صاف کہا ہے یہ بیچ قرآن کے یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات صاف صاف کہی ہے کہ جو فضول خرچی کرتے ہیں ایکسٹرا پیسے خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور جو بہت زیادہ اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں لاسٹ والا جو شعر ہے تو مطلب وہ اگر اخراجات زیادہ کرتے ہیں کرتے کرتے وہ بہت سارا پیسہ اپنا اور اپنا مال و دولت جو ہے وہ ویسٹ کر دیتے ہیں برباد کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے دوسروں کے سامنے ان کی بہت بے عزتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جو کفایت شعاری کرتے ہیں وہ جو ہے ایک دن مطلب تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے اپنی بڑی بڑی ضرورتوں کو پورا کر لیتے ہیں اور خود کفیل ہو جاتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں اور ان کو جو ہے عزت ملتی ہے. ٹھیک ہے. لوگ انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے تھوڑے سے ہیں الفاظ معنی اور سوال جواب وغیرہ بہت آسان آسان سے ہیں چھوٹے چھوٹے سے ہیں اس کو کر لیتے ہیں. یہ ہیں آپ کے سوال جواب اور یہ ہے درج ذیل اشعار کے مصروں کو ترتیب سے لکھیے. سب سے پہلے ہم یہی والا کام کر لیتے ہیں کیونکہ ہم نے ابھی ریڈنگ کی ہے نا. تو جیسے یہ لکھا ہے دیا ہے رب نے تو بے شک تم اس کو خرچ کرو جہاں سے تنگ ہو چادر وہیں سمٹ جاؤ. اور اس کا ایک آئیڈیا یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ان کے جو رائمنگ ورڈ ہیں نا ان کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا آنا چاہیے اگلا مصرع. اس کے آگے آپ کو لکھنا ہے مگر بقدر ضرورت ہو بے حساب نہ ہو. پہلا تو دیا ہے سے سٹارٹ ہوگا. دیا ہے رب نے تو بے شک تم اس کو خرچ کرو. دوسری لائن میں مگر بقدر ضرورت ہو بے حساب نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اب ہمیں اگلا شعر جیسے یہ لکھا ہوا ہے جہاں سے تنگ ہو چادر وہیں سمٹ جاؤ. تو ایک جیسے محاورہ ہے نا جتنی چادر ہو اتنے ہی پیر پھیلانے چاہیے. تو آپ اس کا اگلا مصرع ایسے ڈھونڈیں یہاں جہاں سے تنگ ہو چادر وہیں سمٹ جاؤ بہت زیادہ نہ تم پیر اپنے پھیلاؤ. جاؤ اور پھیلاؤ یہ مل جائے گا. ٹھیک ہے. آخری جو ہے خدا نے صاف کہا ہے یہ بیچ قرآن کے. اب کون سا بچا ہے اس میں ہمارا جملہ فضول خرچ جو ہیں بھائی ہیں وہ شیطان کے.
خدا نے صاف کہا ہے یہ بیچ قرآن کے فضول خرچ جو ہیں بھائی ہیں وہ شیطان کے. اس طرح اس کو آپ ترتیب دے دیں. ٹھیک ہے, چلیں آگے جلدی جلدی اپنا کام کر لیتے ہیں. یہ ہیں آپ کے جملے ہیں اور خود جو لفظ لکھا ہوا ہے اس سے کچھ الفاظ بنانے ہیں. اور یہ آپ کا لاسٹ کام ہے. وقت بھی ایک بہت بڑی دولت ہے, اس کو بھی سوچ سمجھ کر خرچ کرنا چاہیے. اپنے ایک دن کی مصروفیات درج کیجیے اور دیکھیے کہ کہاں کہاں وقت ضائع ہوا ہے. مطلب اپنا محاسبہ کیجیے آپ روز. چلیں سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیے, لیسن کا نام لکھیے. سبق ہے آپ کا سبق نمبر 9 کفایت شعاری. الفاظ معنی: باوقار عزت والا, کفایت شعار کم خرچ کرنے والا, بقدر ضرورت ضرورت کے مطابق, بے حساب حساب کے بغیر یعنی اندھا دھند بے سوچے سمجھے. تنگ ہو چادر, اس کا مطلب ہے حالات سازگار نہ ہوں. سمٹ جاؤ, کم میں گزارا کرو, قناعت کرو. پیر پھیلانا, حد سے آگے بڑھنا, آمدنی کی حد میں رہنا. ضائع کرنا, بیکار کرنا, ویسٹ کرنا. صرف کرنا, خرچ یا استعمال کرنا. فضول خرچ, خواہشات کی ماننے والے. شاہ خرچ, بہت زیادہ خرچ کرنے والے. ذلیل, رسوا, بے عزت. کفایت یعنی سوچ سمجھ کر خرچ. خود کفیل کا مطلب ہے اپنے بل پر وسائل پر گزارا کرنے والا یعنی انڈیپینڈنٹ. چلیں اب کر لیتے ہیں اپنے سوال جواب. سوال نمبر 1, دنیا میں باوقار رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں باوقار رہنے کے لیے زندگی میں کفایت شعاری اپنانی چاہیے. سوال نمبر 2, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچ کے بارے میں کیا کہا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فضول خرچ کو شیطان کے بھائی کہا ہے. چھوٹے چھوٹے آپ کے جواب میں بالکل ایک ایک لائن کے, بلکہ آپ کو یہ ساتھ ساتھ یاد بھی ہو جائیں گے. شاہ خرچ کا انجام کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو بہت زیادہ فضول خرچی کرتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ شاہ خرچ اپنے پیسے فضول خرچیاں کر کے برباد کر دیتے ہیں اور آخر میں دنیا میں بے عزتی کا سامنا کرتے ہیں. سوال نمبر 4, کیسے لوگ خود کفیل ہوتے ہیں؟ خود کفیل وہ لوگ ہوتے ہیں جو سوچ سمجھ کر کم خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں خالی پیسوں کی بات نہیں ہے, ہر چیز کے بارے میں ہے. جو ہمارے وسائل ہیں, جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں دی ہیں, ریسورسز ہیں, ان کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ ان کو سوچ سمجھ کے خرچ کرنا چاہیے. آگے ہیں آپ کے کچھ الفاظ جن کے جملے بنانے ہیں. کفایت شعار. کفایت شعار کا مطلب ہے سوچ سمجھ کے خرچ کرنا, کم خرچ کرنا. اور ویسے ہمارے جو مذہب میں ہے نا, کنجوسی بھی حرام ہے اور فضول خرچی بھی منع ہے. یعنی کہ ہمیں درمیانی راہ اختیار کرنی ہے, میانہ روی. ٹھیک ہے, کفایت شعار انسان کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے. چادر, عقل مند شخص وہ ہے جو اپنی چادر کے مطابق پیر پھیلائے. ضائع, پیارے بچوں اپنا وقت موبائل میں پلیز 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 ضائع نہ کریں. فضول خرچ, فضول خرچ اپنے بڑے مقاصد کے لیے کبھی بچت نہیں کر پاتا. ذلیل, ذلیل کا مطلب ہے یعنی بے عزت کرنا, رسوا کرنا. اپنے سے کم لوگوں کو ذلیل نہ کریں یا ذلیل نہ سمجھیں, کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. خود کفیل یعنی اپنے بل پر وسائل پر گزارا کرنے والا. ٹھیک ہے, دوسروں سے مانگنے کے بجائے خود کفیل ہونا قابل تسکین ہے. مطلب سکون ملتا ہے جب انسان اپنے کام خود کرتا ہے, دوسروں سے مطلب نہیں مانگتا ہے, تو اسے سکون ملتا ہے. ٹھیک ہے, آگے ہے آپ کا کام. خود جو یہ لفظ لکھا ہوا تھا, خود کفیل لفظ آیا ہے, تو خود کفیل دو لفظوں خود اور کفیل سے مل کر بنا ہے. اسی طرح آپ بھی خود کے بعد کوئی لفظ بڑھا کر 3 بامعنی الفاظ بنائیے. ٹھیک ہے, تو خود کے تو بہت سارے لفظ ہوتے ہیں, آپ نے بھی پڑھے ہوں گے اس طرح کے لفظ, جیسے ہوتا ہے خودداری اور خود غرض, خود سر, خود اختیار, بہت سارے لفظ ہیں. اسی طرح خود پسند, خود کشی اور خود اعتمادی. ٹھیک ہے, یہ آپ لکھ لیجئے. اور ایک بہت اچھی بات مجھے یاد آئی ہے کہ ہر انسان سے مطلب مسلمان سے یہ سوال کیے جائیں گے کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں خرچ کی اور وقت کہاں برباد کیا, اور مطلب ایک اور بات ہے کہ پیسہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. جی, اور علم جو ہے جو حاصل کیا تھا اس پر کتنا عمل کیا. تو یہ اتنے مشکل سوال ہم سب کو جو ہے تیار کرنے ہیں. ان کے جواب ہمیں جب بھی ہم تیار کر پائیں گے جب ہم اپنی زندگی کو صحیح کریں گے. اسی طرح خود کے بارے میں خودی لفظ ہوتا ہے, خودی, اور خودی کا ایک بہت اچھا شعر ہے. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے,
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب آپ اپنے آپ کو بلند کریں، باوقار بنائیں، اور اگلا سبق پڑھنے کے لیے اردو سفر کو ضرور دیکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اردو سفر کو سبسکرائب کیجئے اور زیادہ سے زیادہ لائک شیئر کیجئے۔ اللہ